مطلب یہ ایک ساری ڈسکشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سٹراسے پہ بیٹھے ہیں۔ یہاں کھلی ہوا ہے، درختوں کا سایہ ہے۔ شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر مربی سلسلہ ہیں، ان کی خدمت میں آج میں حاضر ہوا ہوں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ دین کے معاملات میں کچھ باتیں ہو جائیں۔ سب سے پہلا سوال میرا ان سے یہ ہوگا کہ موجودہ زمانے کے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر وہ چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا، جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ جواہرات انسان کے کام آنے والے ہیں۔ لیکن میں سنتا ہوں غیر احمدی مولویوں سے، مختلف جو عقائد رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کی اتنی آیات منسوخ ہیں، کوئی کہتا ہے قرآن کریم میں وہ باتیں نہیں ہیں جو حدیث میں ہیں، کوئی اہل قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث جو ہے جو متواتر سے نازل ہو وہ قرآن کی طرح ہے۔ کوئی اس میں کمی نکالتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات منسوخ ہیں۔ تو میں محترم شیخ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ قرآن کریم جواہرات کی تھیلی ہے، اس کا لب لباب کیا ہے؟ انسان کیا سمجھے کہ جواہرات سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں گر کوئی ملے امیدوار۔ تو دراصل جواہرات کی تھیلی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے وہ علوم کے وہ خزائن، وہ معارف اور حقائق کے وہ خزائن جو چھپے ہوئے تھے، جو پوشیدہ تھے لوگوں کی نظروں سے، بوجہ اس کے کہ اس پر کسی نے اس طریقے سے، جس طرح خدا تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو وہ حکماً عدلاً بن کے آئے گا، حکم و عدل بن کے آئے گا۔ یہ تو حدیث میں ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات لکھی ہیں اس میں یہ ایک بنیادی صفت ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ تعلیمات قرآن کو حکم عدل کے طور پر، چیف جسٹس کے طور پر ان کی تفسیر جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ اب اس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ اس کی 500 آیات منسوخ ہیں، کسی نے کہا 100 منسوخ ہیں، کسی نے جہاد کے یہ معنی لیے کہ بھی دشمن کے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے خلاف اٹھو اور جہاد کے تلوار کا جہاد شروع کر دو۔ تو صرف ربی صاحب، صرف مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک نہ شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے، آپ تو ایک ایت کہتے ہیں، اس کا تو ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورۃ حجر میں یہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بالکل۔ تو جب خدا تعالیٰ خود محافظ ہے اس کا، اس کی ظاہری صورت کا بھی اور اس کی معنوی صورت کا بھی، تو پھر اس کے منسوخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آیت ایک آدمی کے خیال کے مطابق، کسی ایک مفسر کے مطابق منسوخ ہے تو دوسرا کہے گا پھر میرے خیال کے مطابق یہ منسوخ ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ اہل قرآن کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو کوئی ہے ہی نہیں، صرف قرآن ہی قرآن کافی ہے، اور بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ ساری حدیث ہی حدیث ہے، قرآن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔
تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ وہ حکماً عدل بن کے آئے گا، تو ہمیں یہ قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے، تو وہ جواہرات کی تھیلی جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نے فرمایا نا کہ جو وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون، اب میں دیتا ہوں کوئی ملے امیدوار، تو یہ وہ خزائن ہیں جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خزانہ چھپا ہوا تھا، حضرت مسیح امام مہدی نے آ کے اس کو نکالا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اس کا ظہور شروع ہوا، یعنی پہلے یہ دفن تھے، پہلے یہ دفن تھے، مدفون کا مطلب ہے دفن تھے، دفن تھے، ان کو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ ہاں، اور اگر کسی نے اس پر کوئی تفسیر کرنے کی یا اس کو بیان کرنے کی، اس کے معارف اور حقائق میں جانے کی کوشش بھی کی ہے، ہاں، تو وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک سطحی نظر سے کوشش کی جاتی ہے۔ کوشش کی ہے، ہاں، تو لیکن حضرت مسیح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہیں ان کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ جو قرآن جواہرات کی تھیلی کی بات کی ہے، مثلا سورۃ فاتحہ ہی آپ لے لیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ کسی عربی اسکول کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، عربی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے ان کو عربی زبان بھی سکھا دی، ایک رات میں 40,000 مادے سکھا دیے۔ پھر اس میں وہ میں نے سنا ہے خطبہ الہامیہ جو ہے ہاں وہ فی البدیع آپ نے پڑھا پڑھا ہے ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر، ہاں جی، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز رہ جائے تو مجھ سے ابھی پوچھ لینا، بعد میں میں بھی نہیں ہو سکتا بتا سکوں گا، کیونکہ وہ خدا کے فرشتے ان کو اس کا مطلب ہے وہ الہام القاء ہو رہا تھا۔ الہام ہو رہا تھا۔ اسی طرح آپ کے جو فرزند ارجمند حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب سورۃ فاتحہ کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کھلا میدان ہے بڑا خوبصورت، اور وہاں اس طرح ٹن کی آواز آتی ہے، اچھا، تو پھر وہ ٹن کی آواز آتی ہے تو میں حیرت سے دیکھتا ہوں، پھر وہ ایک چوکٹا بن جاتا ہے، چوکٹے میں ایک تصویر بنتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہ ایک انسان کی شکل میں فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، اچھا، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ بھئی اچھا میں آپ کو پھر سورۃ فاتحہ کا وہ تفسیر سکھاؤں؟ تفسیر کا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ سکھاؤ۔ مجھے سکھاؤ۔ تو وہ تفسیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کبیر میں پھر بیان فرمائی، اچھا، اور یہ جو آپ کا کشف ہے ہاں، یہ وہاں پہ درج ہے سورۃ فاتحہ کے اس جواہرات کو بیان کرتے ہوئے۔ بیان کرتے ہوئے، ہاں، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیان ہم سورۃ فاتحہ کے بارے میں دیکھتے ہیں حدیث شریف میں، تو وہاں 7 نام آپ اس کتاب کے اس یعنی سورۃ فاتحہ کے ہمیں ملتے ہیں۔ سورۃ الحمد ہے، ام القرآن ہے، سورۃ الشافی ہے، سورۃ الکافی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے خلفاء کو خدا کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اس تمام چیزوں کو ایک مجموعے کی شکل میں حقائق اور معارف کو، وہ خزائن جو چھپے ہوئے تھے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر محفوظ کر دو، لکھ کر محفوظ کر دیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا، لو پڑھو۔ دنیا شاید سمجھتی ہوگی کہ یہ ہمیں ڈالر دے گا، ہاں، یا سونا دے گا، سونا دے گا، یا یہ ہمیں امیر بنا دے گا، خزانے سے مطلب یہی ہے نا کہ سونا چاندی، ہاں جی، اور روپیہ پیسہ، لیکن یہ روحانی خزائن کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ روحانی بھی خزائن ہوتے ہیں۔ جی جی، ہاں جی۔ تو اسی طرح یہ ایک مثال دی ہے آپ کے سامنے، اسی طرح جو آپ آگے جاتے جائیں گے، جہاد کا مسئلہ ہے، ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے ابھی، اسی طرح انبیاء کے پھر دعائیں آپ کو وہاں ملیں گی، وہ دعائیں ہمیں اس لیے حضرت مسیح السلام نے وہ انبیاء کی ساری دعائیں بھی ہمیں بتائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے مثلا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، پھر یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے
ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین. تو یہ خزائن ہیں، کیونکہ یہ دعائیں پڑھنے سے پھر آپ کو وہ خزائن نظر آئیں گے، وہ خزائن ملیں گے بھی. بالکل یہ نہیں کہ وہ صرف کہہ دیا تو وہ رہ گیا بس، لیکن جو پھر اس میں آگے لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا حد و شمار نہیں ہے. یہ ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، ہر انسان اپنی ہمت کے مطابق ان کو حاصل بھی کر سکتا ہے. جزاکم اللہ شیخ صاحب. جی آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں جن کا علم بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں ان خزائن کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین پھر اگلی کیسٹ میں اب یہ موضوع شروع ہو چکا ہے تو آپ کو اور بھی باتیں سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.